مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، وہ رزق ہو، صحت ہو، اولاد ہو، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہیں بھی برحمہ کا صدقہ دور ہو، آمین ثم آمین۔ آج پہلی رجب المرجب آپ کی خدمت میں ماہ مبارک کے رجب کے لیے، رجب المرجب کے لیے ہم نے استقبال ماہ رجب کو کیسے کرنا ہے، کون سے اعمال اتنے امپورٹنٹ ہے، معصومین علیہم السلام نے کیسے اس میں اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ پابند کر سکے ان تمام اعمال کو، بے شک وہ مستحب ہیں لیکن بہت اجر بھی ہے خدا کی بارگاہ میں اس کا، اور ہمارے لیے بھی بہتر ہے۔ دیکھیے یہ جو 3 مہینے خدا نے سلسلے وار رجب، شعبان اور پھر ماہ رمضان، رجب میں روزوں کی اتنی فضیلت پریکٹس کروا دی کہ 2 مہینے کے بعد جب تم ماہ رمضان میں داخل ہوگے تو تمہیں روزوں کی لذت سے آشنا ہو چکے ہوگے، اور ثواب بہت ہے۔ مختلف اس میں راتیں ہیں، پہلی جمعرات ہے اور ڈفرینٹ ہے، تو انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو ان تمام فضیلتوں کو اکٹھا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور پہلی رجب منسوب ہے امام محمد باقر علیہ السلام، 5ویں امام سے، 5ویں کڑی سے، اور آج کی ولادت باسعادت کی خوشیاں سب کو مبارک۔ سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کے جد کی ولادت باسعادت کی بہت 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 تہنیت، اور ہر اس دل کو جس میں حب اہل بیت ہے۔ پروردگار انہی کے صدقے آپ کی ہر مشکل کو دور کرے، ہر صبح بخیر، ہر شام بخیر۔ کوئی کہیں بھی پریشان ہے، کسی بھی طرح سے پریشان ہے، پروردگار ان خوشیوں کا صدقہ تو ان کی ہر پریشانی کو ان ائمہ معصومین علیہم السلام کی ہستیوں کے صدقے سے دور فرما، آمین ثم آمین۔ شروع ہو گیا ماہ رجب المرجب، بہت اعمال ہیں، اور آج میں دیکھ رہی تھی، میں نے اس کو بس آئی تھنک میں آپ کو اس ڈیورنگ دا پروگرام اگر وہ مجھے مل گیا، ایک سورہ کی کچھ ایک آیت ہے جو 12 ڈیز پڑھنی ہے فرسٹ سے لے کر، اور 12 ٹائمز پڑھنی ہے جب پہلی رجب سے لے کر جو پہلا جمعہ آتا ہے تب تک، تو انشاءاللہ پروردگار جی یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 19 ہے، 12 ٹائمز ڈیلی پڑھنی ہے آپ نے، پہلی رجب سے فرسٹ فرائیڈے آف رجب، یعنی 9 چندی جمعہ جو پہلا آئے گا۔ آج 5 دن ہے، یعنی پورے پنجتن پاک کے صدقے آج شروع کیجئے، 5ویں دن تک انشاءاللہ پروردگار رزق کے بہترین دروازے کھولے گا آپ کے لیے۔ یہ امام محمد تقی سے روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، تو کوشش کیجیے گا کہ انشاءاللہ پروردگار ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں اپنی بہت محترم گیسٹ ذاکرہ اہل بیت سیدہ زہرا علی موسوی کی طرف، اور آج ذکر ہوگا انشاءاللہ 5ویں کڑی جو ائمہ معصومین علیہم السلام کی امام محمد باقر ہیں۔ آپ کو بہت ولادت باسعادت مبارک ہو، مولا سلامت رکھے۔ کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم تمام سننے والے علیکم کو، اور السلام بالکل ورحمۃ صاحب اللہ، بہت زمان کی شکریہ۔ بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتی ہوں، اور امام محمد باقر کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ کی خدمت میں تمام سننے والے، اور بالخصوص وقت کے امام کی بارگاہ میں ولادت کا نذرانہ پیش کرتی ہوں، اور ہم سب اسی طرح خوش رہیں، محمد والے محمد کی خوشی میں ہماری خوشی، ان کے غم میں ہمارا غم الہی شامل ہے۔ الہی بالکل بہت ماہر شکریہ سسٹر زہرا، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے پروردگار۔ آج آپ انشاءاللہ اس چنی گئی ہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ جب تک ان کی اجازت نہ ہو ان کی طرف سے، یہ چنا جانا اس ذکر کو پہنچانے کے لیے یہ ان کا کرم ہے، ان کی توفیق ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جن کی آج ولادت باسعادت کا دن ہے۔ جی بسم اللہ۔ بالکل، اب ہمیں اور آپ ماہ رجب میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت مہینہ ہے۔ اگر آپ بے دیکھیں شک تو اس مہینے میں ولادتیں بھی ہیں اور کچھ غم بھی ہیں۔ 2 امام کی اسی مہینے میں شہادت ہے، لیکن امام کی ولادت بھی موجود ہے، پھر آگے شب بعثت بھی اسی مہینے میں آئے گی۔ خوشیاں بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور کیونکہ ہماری خوشی آل محمد کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، اور آل محمد کے غم میں ہمارا غم ہے۔
اس کے علاوہ بے ہم اپنی شک خوشیوں میں بھی آل محمد کو شریک نہ کریں تو ہمیں اپنی خوشی لگتی نہیں ہے، کیونکہ بے ہم اپنے شک گھر میں شادیاں بھی کرتے ہیں تو ذکر آل محمد سے کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں ان ہستیوں کو اس طرح رکھا ہے کہ جیسے کہ ہم اپنی سانسوں میں ان کو بسا چکے ہیں۔ اور سبحان بالکل اللہ، ماہ رجب میں جیسے میں آپ کی بات سن رہی تھی، بہت فضیلت کا مہینہ ہے، اور بالخصوص 3 مہینے ہیں، ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان۔ ان 3 مہینوں کو خدا کے رسول نے بڑی فضیلت دی۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور جو ماہ شعبان ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، رجب، شعبان، رمضان۔ اچھا، رجب کا مہینہ، اس کی زیادہ فضیلت یہ کہ یہ کچھ مہینوں میں خدا نے فضیلتیں رکھی ہے، ان فضیلت والے مہینے میں بھی سب سے اہم مہینہ قرار پایا ہے۔ اگر آپ اس کو اس طرح دیکھیے، کچھ ہوتا ہے حرم زمانی اور کچھ ہوتا ہے حرم مکانی۔ حرم زمانی وہ ہوتا ہے جو دنوں مہینوں کی فضیلت ہوتی ہے، یعنی کچھ ایسے مہینے ہیں جس میں جنگ حرام ہے، کچھ ایسے مہینے ہیں جس میں ثواب بے انتہا ہے، اور حرم مکانی وہ ہوتا ہے جیسے امام حسین کا حرم ہو گیا، صلی مولا اللہ علی کا علیہ حرم، وسلم، خانہ سبحان اللہ، کعبہ ہے، مسجد سبحان نبوی اللہ، ہے۔ یعنی ان ہستیوں کے جہاں جہاں قدم گئے ہیں، میں تو یہ مانتی ہوں جگہ ایک خاص مقام تک پہنچتی چلی کیا گئی ہے۔ بات ہے، اگر بے یہ شک بے شک، نجف پہنچے تو اسے نجف اشرف کر دیا، اگر کیا بات مدینہ ہے، پہنچے تو اسے منورہ کر دیا، کاظمین پہنچے تو اسے شریفین کر دیا، اور کربلا پہنچے تو اسے معلیٰ کر دیا۔ ان سبحان اللہ، ہستیوں کے جہاں جہاں قدم پہنچے ہیں، وہ جگہ خود بخود اپنی معراج عطا ہوتی چلی گئی اس جگہ کو، اور یہ ہستیاں جن کے دل میں اتر گئی ان کو بھی رشد عطا کر دیا۔ تو ماہ رجب میں بیسکلی عرفا اور جو علماء ہیں ان کا یہی رائے کہ انہی ہستیوں کے طفیل، جیسے آج امام محمد باقر کی ولادت کا دن ہے، وہ کہتے ہیں انہی ہستیوں کے طفیل، یہ جو مہینہ خدا کا مہینہ ہے، اس سے خدا کے قریب ہو جاؤ، شعبان میں سیر و سلوک کرو، رمضان میں انعامات کو حاصل کرو۔ اگر آپ کسی پودے کو لگاتے ہیں تو سب سے پہلے بیج ڈالتے ہیں، پھر اسے پانی دیتے ہیں، پھر اس میں پھل آ جاتا ہے۔ یعنی رجب کا جو مہینہ ہے وہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان کا جو سبحان اللہ، مہینہ ہے وہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان میں پھل نصیب ہوگا، مجھے اور آپ کو جو ریوارڈز ملتے ہیں، جو مجھے اور آپ کو ثواب ملتا ہے، یعنی اسی طفیل میں ہے۔ اس مہینے میں ایک دن روزہ رکھیں، آپ پہ جہنم کا ایک دروازہ بند ہو جائے گا، ایک دروازہ جنت کا کھول دیا جائے گا۔ اس مہینے میں ایک روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے۔ اس مہینے میں کہا کہ استغفار کرو، جتنا ہو سکتا ہے نا استغفار کرو۔ ایک خاص استغفار اس مہینے میں آئے گی کہ آپ بار بار ذکر استغفار کریں، خدا سے قریب کریں۔ روز جمعہ جتنا ہو سکے ایک تسبیح، کم از کم ایک تسبیح سورہ اخلاص کی خدا کی بارگاہ میں، یعنی یہ ساری چیزیں سبحان آپ کو خدا سے قریب کریں سبحان گے۔ اللہ، خدا سے مناجات کریں، خدا سے گفتگو کریں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس مہینے میں بہت زیادہ فضیلت میرے اور آپ کے لیے رکھ دی گئی ہے، یعنی ایک ایک لمحے میں خدا چاہتے کہ اس کا بندہ اس سے قریب ہو، گفتگو کرے، باتیں کرے۔ اور آج پہلی رجب ہے، امام محمد باقر سے منسوب ہے۔ اگر آپ امام محمد باقر کی ذات پر آئیں تو یہ وہ امام ہے کہ اگر آپ امام کی زندگی، ان کے بچپن کو دیکھیں تو امام کے دادا بھی امام ہے اور امام کے نانا بھی امام ہے، یعنی یہ ایک کوالٹی جو امام کی ہے وہ کسی میں نہیں ہے، یعنی دادا امام حسین ہے اور نانا امام حسن ہے۔ یہ ایک کوالٹی امام محمد باقر میں پائی جاتی ہے کہ ددیال میں بھی امامت ہے اور ننیال میں بھی امامت، کیونکہ امام حسن کی جو بیٹی تھیں جناب فاطمہ بنت حسن، ان کا اختواطہ امام حسین کے فرزند علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین سے۔ تو امام محمد باقر کو امامت ددیال کی جانب سے بھی آئی اور ننیال کی جانب سے بھی آئی ہے۔ امام محمد باقر کی ولادت پہلی رجب 57 ہجرہ مدینے میں ہوئی ہے۔ امام کا نام امام محمد بن ابن علی یا محمد بن علی، اور جو امام کا ٹائٹل لقب جسے آپ کہیں باقر، اور جو باقر علوم تک پہنچا۔ امام کی والد علی ابن الحسین یعنی امام حسین کے فرزند یعنی امام زین العابدین، اور امام کی جو والدہ ہے وہ فاطمہ بنت حسن۔
یعنی فاطمہ بنت حسن امام حسن کی دختر۔ تو امام کی کوالٹی ہے کہ امام کا جو ددیال ہے اس میں بھی امامت ہے، اور جو امام کا ننیال ہے اس میں بھی امامت ہے۔ امام امامت کے پانچویں امام ہیں، یعنی پانچویں درجے پر فائز ہیں، میرے اور آپ کے پانچویں امام ہیں، اور اگر آپ معصومین میں آئیں تو امام ساتویں معصوم قرار پائے ہیں۔ اگر آپ امام کی زندگی پر ڈسکشن کرنا چاہیں، امام کی زندگی کو دیکھنا چاہیں، تو امام کی زندگی میں اگر ایک خوبصورت باپ اگر آپ دیکھیں تو امام کربلا معلیٰ میں امام حسین کے ساتھ موجود تھے۔ امام حسین کی شہادت امام محمد باقر نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس وقت اگر آپ ہسٹری پہ نگاہ ڈالیں تو کہا جاتا ہے کہ امام محمد باقر کی جو ایج ہے وہ 4 to 5 ایئرس ہے، یعنی 4 سے 5 سال کی ایج ہے امام محمد باقر کی کربلا معلیٰ میں۔ کربلا معلیٰ میں صرف کربلا نے دیکھی، کربلا کے بعد جو کوفہ اور کوفے کے بعد شام، یعنی جتنی بھی سختیاں تھیں، شام کا دربار کا منظر، شام کا زندان کا منظر، شام کا بازار کا منظر، کوفے میں جتنے پتھر آ رہے تھے، کوفے میں جو مصائب تھے، وہ سب امام محمد باقر گزر رہے ہیں۔ اور عمر بہت، اگر آپ دیکھیں، بہت کم سنی ہے، 4 سے 5 سال کی عمر تھی امام محمد باقر کی۔ کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، حضرت علی اکبر کا لاشا آ رہا تھا، امام محمد باقر دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی اصغر جا رہے تھے، 6 مہینے کے بچہ امام حسین کے ہاتھوں پہ، امام محمد باقر اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا شام غریبہ کا منظر تھا، امام محمد باقر کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر تھا۔ جب بیبیاں اسیر کی جا رہی تھیں، سر سے چادر چھینی گئی تھی، کوفے سے گزارا جا رہا تھا، شام سے گزارا جا رہا تھا، کبھی بازار سے گزارا جا رہا تھا، کبھی دربار سے گزارا جا رہا تھا، کبھی تنگ و تاریک قید خانے میں رکھا گیا تھا، کبھی جناب سکینہ کا لاشا اس تنگ و تاریک قید خانے میں تھا۔ تو یہی امام محمد باقر تھے جو امام سید سجاد کے ساتھ اپنی پھوپھی سکینہ کو قبر میں اتار رہے تھے۔ یعنی اگر آپ سوچیں، امام محمد باقر کی زندگی کو دیکھیں، کم سنی کا عالم ہے، 4 سال کی اس وقت ایج تھی امام محمد باقر کی، لیکن اس 4 سال کی عمر میں، 4 سے 5 سال کی عمر میں اتنے مصائب کا ہنگام، اگر آپ ایک نارمل بچے کی زندگی سوچے 4 سے 5 سال، لیکن امام کی تربیت اور وہاں ان مصائب، یعنی ایک سمجھے کہ کس طرح امام نے اپنے آپ کو اپنے بابا کے ہمراہ رکھا، امام زین العابدین کے ہمراہ رہتے تھے۔ اور جب یہ قافلہ آیا ہے، واپس مدینے واپس آئے ہیں، امام زین العابدین کی امامت ہے، تو امام محمد باقر نے اپنے بابا کی امامت میں 34 سال زندگی گزاری ہے۔ اور جب بابا کی شہادت ہوئی تو امام محمد باقر نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا۔ امام زین العابدین نے تمام اسرار امامت، تمام چیزیں امام محمد باقر کے سپرد کی، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ امام محمد باقر کی جو امامت تھی وہ 18 سے 19 سال کے درمیان چلی ہے۔ امام محمد باقر نے اپنی امامت میں جو 18 سے 19 سال چلی ہے، تو امام نے وہاں ایک علوم کو ایسا دریچہ، ایسا شگافتہ کیا کہ امام کا لقب باقر العلوم پڑ گیا۔ اگر آپ باقر العلوم دیکھیں، یعنی اگر آپ اس کے مطلب دیکھنا چاہیں کہ باقر العلوم کے مطلب کیا ہے، یعنی ایک ایسا ڈور، ایک ایسا دروازہ جو علم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مولا علی کے لیے ملتا ہے نا، رسول خدا نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اسی طرح باقر العلوم کے لیے ملتا ہے۔ اگر آپ امام محمد باقر کی ہی زیارت نامے میں جائیں، امام محمد باقر کی زیارت کے الفاظ دیکھیں، میں آپ علم کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ علم جو میرے اور آپ کے پاس ہے، یا وہ علم جو اس دنیا کا علم ہے؟ نہیں، باقر العلوم کے پاس کون سا علم تھا؟ تو مجھے بڑا خوبصورت لگا، میں امام کی زیارت کو پڑھ رہی تھی زیارت نامے میں، تو ایک جگہ رکی، ایک مقام پہ آیا کہ اس امام نے انبیاء کے علوم کو شگافتہ کیا، انبیاء کے علوم کو شگافتہ کرنے والا یہ امام ہے۔ یعنی اگر آپ امام کی علوم پہ جا کر بات کریں تو وہ علم کا ذرہ برابر، وہ جو علم امام کے پاس موجود تھا اس کا ذرہ یا اس سے بھی کم میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ یعنی امام کو وہ لقب ملا جسے باقر العلوم کہتے ہیں۔ امام نے اپنے علم کو پھیلایا،
امام کی جو امامت کا ٹائم ڈیوریشن تھا وہ 18 سے 19 سال تھا۔ امام نے تبلیغ کری، امام نے لوگوں تک علم پہنچایا، اور امام نے اپنی جو ایڈوائز دی اپنے ماننے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو، نے کہا کہ اپنے علم کو پھیلاؤ، جتنا تمہارے پاس علم ہے اسے پھیلاؤ تاکہ تمہارا علم بڑھتا چلا جائے۔ اگر آپ علم کی ڈیفینیشن جا کے دیکھیں تو رسول خدا سے ملتی ہے یہ حدیث۔ رسول خدا کہتے ہیں ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر، یعنی واجب ہے۔ اور صرف واجب نہیں ہے، انسان چاہتا ہے نا کہ اس کی جو دولت ہے، کیونکہ علم ایک دولت ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کی دولت محفوظ رہے تو اپنی دولت کو بچا کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ لیکن رسول مکرم اسلام سے خود حدیث ملتی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا علم محفوظ رہے، تمہارا علم بچے، تمہاری دولت بڑھے، تو اس کو پھیلاؤ، جتنا تمہارے پاس میں پھیلاتے چلے جاؤ۔ یعنی اگر امام محمد باقر کی اگر آپ بات کریں تو امام کو باقر العلوم کہا گیا۔ امام نے علوم کو پھیلایا، امام نے کنیزوں کو رکھا ہے، غلاموں کو رکھا، ان کو علم سکھایا، سکھانے کے بعد پھر انہیں آزاد کیا ہے۔ یہ چیز محمد آل محمد کے گھرانے میں موجود ہے، انہوں نے تبلیغ کری، اسی طرح تبلیغ کری۔ ان کے بابا نے جو تبلیغ کری اس کا اگر آپ انداز دیکھیں، وہ انداز تبلیغ کتنا خوبصورت ہے کہ امام زین العابدین نے اپنی دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کری ہے۔ جب امام کربلا سے آئے، اور ہم بہت معذرت کے ساتھ ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ امام نے خون کے آنسو رو رو کے اپنی زندگی گزاری، بے شک امام کا غم بہت بڑا تھا۔ یعنی امام نے کہا تھا شہادت میری میراث ہے، لیکن شہادت میری میراث ہے، لیکن شام کے بازار میں جانا، دربار میں جانا، یہ میری میراث نہیں ہے، ماں پھوپھیوں کے ساتھ۔ یعنی یہ امام غیرت مند امام تھا، لیکن اس امام کا کتنا سخت امتحان تھا خدا کی جانب کہ وہ شام، خدا ہم سب کو شام بی بی جناب زینب کی روضے کی زیارت نصیب کرے۔ تو ہم شام کے اس بازار کو دیکھتے ہیں تو جہاں سے امام زین العابدین گزرتے تھے، امام محمد باقر ہمراہ ہوتے تھے۔ لیکن جب امام واپس آئے کربلا کے بعد مدینہ میں زندگی گزارنا شروع کی، ہم کہتے رہتے ہیں امام 34 سال تک زندہ رہے اور خون کے آنسو روتے رہے، گریا کرتے رہے، غم بیان کرتے رہے۔ نہیں، امام نے باقاعدہ تبلیغ کری۔ ہر امام کی اگر آپ زندگی پہ جا کے دیکھیں، ہر امام کی تبلیغ کا انداز مختلف ہے۔ بے شک۔ اگر آپ امام علی کی تبلیغ دیکھیں تو امام کی تبلیغ کا انداز مختلف ہے۔ یعنی اگر امام علی کی بات کریں تو امام علی کی تبلیغ کیا تھی؟ یعنی وہ امام کے لیے کتنا سخت پہلو تھا کہ امام کو ممبر سے نازیبا الفاظ کہا جاتا تھا اور امام خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ سبحان یعنی اللہ۔ امام کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا۔ اگر آپ امام حسن کی زندگی میں آئیں، امام نے کس طرح اپنے پیغام کو آگے کیا، اپنا پیغام یعنی خدا کا پیغام، توحید کا پیغام، کیونکہ نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں اور آپ بھی ایک امام کے منتظر ہیں۔ امام حسین کی تبلیغ کا انداز آپ دیکھیں کہ جب حرام و حلال کی بات ہو رہی تھی، جب نماز جمعہ بدھ کو پڑھایا جا رہا تھا، یعنی جتنا بھی خدا نے واجبات رکھے تھے اس کو ترک کیا جا رہا تھا، جتنا حلال تھا اس کو حرام، جتنا حرام تھا اس کو حلال، امام نے قیام کیا، امام میدان کربلا کی جانب چلے۔ اگر اسی طرح امام زین العابدین کی تبلیغ کی بات کریں، ہم یہ کہہ کے بہت آسانی سے اپنے دامن کو چھڑا دیتے کہ امام 34 سال خون کے آنسو روتے رہے۔ بے شک امام کا غم بڑا تھا، لیکن امام نے تبلیغ کے سلسلے کو نہیں روکا۔ امام کی بہترین تحفہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں صحیفہ سجاد دیا، امام نے مناجات کری، تبلیغ کری، لوگوں کو خدا کی جانب لے کر آئے، کربلا کے پیغام کو عام کیا۔ یہی سلسلہ امام محمد باقر کے پاس آیا۔ امام محمد باقر یعنی باقر العلوم قرار پائے ہیں۔ باقر العلوم یعنی علوم کا دریچہ ہے، انبیاء کے علم کو شگافتہ کرنے والا یہ امام ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جتنے میرے پاس توحید موجود، عدل موجود ہے، قیامت موجود ہے، جتنے بھی اصول دین ہے، جتنے بھی فروع دین ہے، چاہے زمین و آسمان ہے، ہر چیز پہ امام محمد باقر نے گفتگو کری ہے۔ اگر آپ امام محمد باقر کے علم کے صفحات کو کھولیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ امام کی روایات موجود نہ ہو، امام کی احادیث موجود نہ ہو۔ یعنی میرے اور آپ کے لیے ایک زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ امام نے بتایا۔ امام نے جگہ جگہ ایڈوائس کری، امام نے کہا کہ اگر کوئی تمہارا دل دکھائے تو تم اسے معاف کر دو، اگر تم سے کوئی جھوٹ بولے تم اس پہ غصہ نہ کرو۔ یعنی امام بتا رہے، جو آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں نا، میرا اور آپ کا جو ٹیمپر ہے وہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے، اتنی مشکلات کیوں آ جاتی ہیں، ہم سے کسی کا جھوٹ برداشت نہیں۔ امام کہہ رہے کوئی جھوٹ بول رہا ہے، تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تمہیں کوئی جھوٹ بول رہا ہے،
मैं इमाम मोहम्मद बाक़िर हूँ, अपने चाहने वालों, अपने मोहब्बत करने वाले को कह रहा हूँ कि अगर कोई उससे झूठ बोल रहा है, उस पे उसको माफ़ कर दो, उस पे गुस्सा ना करो। अगर तुम्हें लगता है कोई तुम्हारी दौलत तुम्हें छीन रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है, तो उसे माफ़ कर दो, अपने दिल को बड़ा करो। यानी इमाम ने एडवाइस करी है, बड़े खूबसूरत वो एडवाइस है इमाम की 5 एक रिवायत में 5 है, एक रिवायत में 7 से 8 मौजूद हैं। यानी बहुत खूबसूरत अंदाज में इमाम बता रहे हैं कि मेरे एक चाहने वाला कैसा होना चाहिए, उसे अपनी ज़िंदगी किस तरह गुज़ारनी चाहिए, उसकी ज़िंदगी का मोटिव क्या होना चाहिए। अगर हम आज देखें तो हम अपनी ज़िंदगियों में क्यों बिखरे हुए हैं? हमारी ज़िंदगी का मोटिव हमें नहीं मिलता। हम अपनी ज़िंदगी में सुबह-शाम गुज़ार रहे हैं। वक़्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, लेकिन हम भी वक़्त के साथ-साथ अपने बेशक, वक़्त को गुज़ारते जा रहे हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई ज़िंदगी गुज़ारने का मकसद होना चाहिए। अगर बगैर बेशक, मकसद ज़िंदगी गुज़ार रहे हो, तो अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हो, ज़िया कर रहे हो। फिर इमाम बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे चाहने वाले हो, मेरे शिया हो, इमाम ने कहा मेरे शिया, माय शिया, मेरे शिया हो। इमाम बता रहे हैं तो उसे होना कैसा चाहिए? इमाम ने फिर एडवाइस करी है। बहुत खूबसूरत इमाम ने एडवाइस करी। जो मैं और आप आज के दौर में परेशान हैं ना कि हमारी क्या परेशानी, फलाँ ने ये कह दिया, फलाँ ने कर दिया, उसने झूठ बोल दिया, हम इसी में उलझे हुए हैं। इमाम बता रहे इन उलझनों से खुद को बाहर निकालो। किसी पे गुस्सा नहीं करो, दरगुज़र करो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। यानी मेरा शिया ऐसा होना चाहिए। अगर आप देखें तो इमाम मोहम्मद बाक़िर उन्हीं के फ़र्ज़ंद थे ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कि इमाम का दिल कितना वसी था कि जब इमाम के पास कातिल आया किसका? अली अकबर का कातिल। यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता था ना कि ये वही इंसान है जिसने मेरे भाई के सीने में बर्छी का फल उतारा है। सिर्फ़ बर्छी का फल उतारा नहीं था, सिर्फ़ उस बर्छी के फल को वापस खींचा था, बर्छी के फल की अनी मेरे भाई के कलेजे में जाके लग गई थी। यानी कितना कितना सख्त मरहला है, कितना सख्त मरहला। लेकिन इमाम के पास आता है, भूखा भी आता था, प्यासा भी आता था, माल भी छिन चुका था, सवारी भी छिन चुकी थी। इमाम ने अपनी क़यामगाह में उसको रखा, कहा इसको खाना खिलाओ, बेहतरीन खाना खिलाओ, उसे पानी पिलाओ, सवारी दी, पैसे दिए, कपड़े दिए। जब जाने लगा तो इमाम ने खाना बाँध के उसके हमरा किया। वो कहता है कि मैं क्या करूँगा? इमाम ने कहा तुम सफ़र पे जा रहे हो, तुम्हें भूख लग सकती है, तुम्हें प्यास लग सकती है। पलट कर इमाम को कहता है कि शायद लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ने पलटकर कहा कि मैं तुझे भूल कैसे सकता हूँ? तू ही तो था जिसने मेरे कड़ियल जवान भाई के कलेजे में बर्छी उतारी थी। लेकिन हम तेरे मेहमान थे, वो तेरा सुलूक था। तू मेरा मेहमान है, ये मेरा सुलूक है। यही इमाम मोहम्मद बाक़िर अपने बाबा की ये सारी चीज़ें देख रहे थे। जब इमाम मोहम्मद बाक़िर कहते हैं मेरा जो शिया होता है, वो ऐसा होता है। यानी उसके अंदर दरगुज़र भी होती है, उसके अंदर माफ़ करने का हौसला भी होता है, वो अक्लमंद भी होता है। वो सामने वाले को पहचान भी रहा होता है कि कोई उसके साथ मुनाफ़िक़त कर रहा है, कोई उसके साथ झूठ बोल रहा है, यानी उसके अंदर ये शऊर होना चाहिए। अगर हम अपनी बात करें, हम जज़्बात में बह जाते हैं। जज़्बात में बहकर हम बाज़ दफ़ा गलत डिसीज़न ले लेते हैं, बाज़ दफ़ा लोगों की बातों में आ जाते हैं। इमाम कहते हैं नहीं, अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाओ, जो नुकसान पहुँचा रहे हो, तुम मेरे शिया वाली क्वालिटीज़ पैदा करो। अगर मेरे शिया वाली क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर है, इमाम मोहम्मद बाक़िर कहते हैं खुद को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तो इमाम ने ये एडवाइस करी है। अगर हम सिर्फ़ इमाम की इसी हदीस को ले लें, इमाम की अगर आप अहादीस की बात करें, बहुत अहादीस हैं। एक बहता हुआ समंदर के हैं कि मेरे और आपके पास इमाम मोहम्मद बाक़िर बाक़िरुल उलूम के इल्म का एक बहता हुआ समंदर हाँ, मौजूद। इमाम ने तौहीद पे बात की, इमाम ने अदल पे बात की, इमाम ने नबूवत पे बात की, इमाम ने इमामत पे बात की, इमाम ने क़यामत पे बात की, तमाम उसूल दीन, तमाम फ़ुरूए दीन, इवन इमाम ने ज़मीन के बारे में, आसमान के बारे में, दुनिया की हर चीज़ के बारे में इमाम ने गुफ्तगू करी है। लेकिन अगर हम इमाम की अहादीस में से सिर्फ़ इमाम की किसी ऐसी एडवाइस को लेके अपनी ज़िंदगी का मोटिव बना लें, अपनी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव बना लें कि इमाम हमसे चाह क्या रहे हैं। अगर हम देखें क्योंकि मैं और आप अगर इमाम को देखें तो इमाम के पास जितना भी इल्म है, मेरी और आपकी क्या ज़िम्मेदारी है उस इल्म को हासिल करें और लोगों तक पहुँचाएँ। हमने सिर्फ़ इमाम के इल्म को एक किताब में बंद करके नहीं रखना कि हम कहते हैं इमाम बाक़िरुल उलूम है। तो आया इमाम हमसे सवाल किया जाएगा कि एक इमाम तुम्हारा बाक़िरुल उलूम था, इल्म का दरीचा था, इल्म को शिगाफ़्ता करने वाला था, तुमने उस इमाम से कितना इल्म लिया? और उस इमाम से इल्म लेकर उस इमाम के इल्म को लोगों तक कितना पहुँचाया? हमसे सवाल होगा, हमसे एक-एक चीज़ का क्योंकि हमें जो इमामत का एक बेहतरीन तोहफ़ा मिला है,
اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کری، جو امام کے زمانے میں دیکھیں لوگ ہم نے تو اپنے وقت کے امام کو دیکھا نہیں، لیکن ہم اتنی محبت اس امام سے رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو امام کو دیکھ رہے تھے، کتنے عجیب لوگ تھے کہ دیکھنے کے بعد بھی امام کو پہچان نہ سکے، امام کی امامت کا انکار کرتے چلے گئے۔ امام کہتے تھے کہ سوال کرو تو سوال بھی وہ سوال لے کر آتے تھے جس سے چاہتے تھے کہ امام کی توہین ہو جائے۔ امام چلے ایک روز ابو بصیر کے ساتھ امام پہنچے ہیں مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں امام پہنچے ہیں، ابو بصیر ہمراہ ہیں۔ امام ابو بصیر سے کہتے ہیں، امام محمد باقر ابو بصیر سے سوال کرتے ہیں، ابو بصیر یہاں جتنے لوگ ہیں مسجد نبوی میں، یہاں اس وقت لوگوں کا ہجوم ہے، ان سے پوچھو کہ کیا ان کو امام نظر آ رہا ہے؟ ابو بصیر نے امام کے حکم کی تعمیل کی، لوگوں کے پاس گئے اور لوگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ تمہیں امام نظر آ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں امام نظر نہیں آ رہے۔ ابو بصیر امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں امام نظر نہیں آ رہے۔ امام پلٹ کے کہتے ہیں میں یہاں موجود ہوں، لوگوں کے ساتھ ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھوں پہ کیا گناہوں کا حجاب ہے جس سے یہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ یعنی امام وہاں ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ امام کو دیکھنے کی سعادت نہیں رکھ سکتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ اسی طرح دیکھیں تو یہی واقعہ وقت کے امام سے ملتا ہے کہ وقت کا امام میرے اور آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ جب امام ظہور کریں گے نا تو کتنے لوگ کہیں گے، کوئی کہے گا کہ یہ ہماری مشکل میں ہماری مدد کے لیے آئے تھے، کوئی کہے گا ہم نے ان کو مشی میں نجف سے کربلا کی جو واک ہوتی ہے ہم نے وہاں دیکھا تھا، کوئی کہے گا ہم نے کربلا میں دیکھا تھا، کوئی کہے گا ہم نے انہیں جلوس میں دیکھا تھا، کوئی کہے گا مجلس ہاں میں دیکھا تھا، لیکن ہم امام کو پہچان نہیں سکے۔ لیکن آیا صحیح بات ابھی بھی لوگ موجود ہیں جو واقعاً خود کو اس قابل بنا چکے ہیں جن سے امام خود ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ انا منتظر، ہم منتظر ہیں، امام کہتے ہیں میں تم سے زیادہ تمہارا منتظر ہوں۔ امام سبحان کا بھی اللہ ایک لقب منتظر ہے کہ امام ہمارے منتظر ہیں۔ یعنی جتنے بھی وقت کے امام اپنے اپنے وقتوں میں اپنے اپنے زمانوں میں گزرے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں سے ایسی محبت کرتے تھے کہ میرا 8واں امام یہ کہتا ہے کہ ہر زمانے کا امام تمہارا روحانی باپ ہے۔ ہر زمانے کے امام نے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے موجود نہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم لاوارث ہیں، نہیں۔ امام کہتا ہے مشکل آئے میں تمہارا روحانی باپ ہوں۔ اچھا، یہ وہ امامت کا درجہ ہے جس میں امام پیدا ہی امام ہوتا ہے، جو امامت ٹرانسفر ہوتی ہے ایک امام کی شہادت کے بعد، لیکن جس کو خدا نے منتخب کر لیا۔ امام محمد سبحان باقر اللہ امام زین العابدین کے آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام کا ایک چاہنے والا آیا، اس نے چند درہم ایک پوٹلی میں باندھ کے امام کے ہمراہ کیا، امام کو کہتا ہے کہ میں نذرانہ لے کر آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ اس وقت امام محمد باقر اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے، گود میں، انہوں نے اس تھیلی کو کھولا، اس میں سے چند درہم نکالے ہیں اور سائڈ پہ رکھ دیا۔ اچھا، وہ لانے والا ہے سمجھا کہ تو بچہ ہے کھیل رہا تھا، اس نے چند درہم نکالے سائڈ پہ رکھ دیے، اس نے وہ درہم اٹھائے اور اٹھانے کے بعد اسی تھیلی میں ڈال دیے۔ امام نے پھر وہی درہم، کوئی اور نہیں، وہی جو امام نے چنے تھے نا، وہی درہم اٹھائے اور اٹھانے کے بعد پھر سائڈ پہ رکھ دیے۔ اس نے پھر وہ درہم اٹھایا اسی تھیلی میں رکھ دیے۔ امام نے پھر وہی درہم، کوئی اور نہیں، وہی درہم اٹھائے۔ تو وہ اس واقعے کو بار بار دیکھ رہا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں تم اسے بچہ نہیں سمجھو، یہ تمہارا آنے والا وقت کا امام ہے جو میرے سبحان بعد اللہ امام بنے گا۔ تم جو یہ کہہ سبحان رہے ہو، یہ جو اس میں سے الگ کرے، کیوں الگ کرے؟ تم جو جتنے لے کر آئے ہو نا، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ وہ پوچھتا ہے مولا میں تو بہت عقیدت سے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ لے کر آیا ہوں۔ امام پلٹ کے کہتے ہیں جو اس بچے نے الگ کیا ہے ہم اس کو قبول کریں گے۔ وہ پلٹ کے پوچھتا ہے مولا سبحان کیوں؟ اللہ امام پلٹ کے کہتے ہیں کہ یہ وہ نذرانہ ہے جو میرے بچے نے نکالا ہے، اس میں کسی کا حق پایا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ یہ جو تم تھیلی بھر کے درہم لے کر آئے ہو، اس میں تم کسی کا حق چھین کے لائے ہو۔ یعنی وہ کہتے ہیں مولا میں نے تو کسی کا حق نہیں چھینا، میں کوئی حرام نہیں کرتا، میں شراب نہیں پیتا، میں کوئی جوا نہیں کھیلتا، کوئی حرام نہیں کرتا۔ امام نے پلٹ کے کہا کہ نہیں، تم نے کسی کی میراث چھینی تھی، اس کا حق اس میں موجود تھا، تم لے کر آ گئے، ہم کسی کا حق نہیں لیتے۔ یہ جو درہم میرے بچے نے الگ کیے تھے، یہ تمہارا پاک مال تھا، اس کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح یہی روایت میرے اور آپ کے وقت کے امام سے منسوب ہے کہ ایک روز میرا اور آپ کا وقت کا امام حسن عسکری کے آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے۔
ایک بہت چاہنے والا بہت دور کا سفر طے کر آیا، آنے کے بعد امام کے قریب آیا، آنے کے بعد ایک تھیلی پیش کری جو اسی طرح درہم سے بھری ہوئی تھی، امام کو دیتا ہے، امام حسن عسکری سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، بار بار اس تھیلی کی طرف متوجہ کرا رہا ہے۔ امام نے کہا کہ مجھے کیوں دے رہے، میرے آغوش میں جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو دے دو، یہ تمہارا حساب کر لے گا۔ وہ حیرت سے دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ بچہ؟ امام نے کہا کہ تمہارا وقت کا امام ہے، یعنی امام زمانہ کو دیا گیا، تو وہ اس وقت امام زمانہ کی عمر 3 سے 4 سال کے درمیان تھی۔ حساب کیا اور بہترین حساب کیا۔ عزیزو، میں اور آپ بہت اس سے اپنے دامن کو بچا لیتے ہیں، بار بار امام کے جو یہ واقعات اور روایات ملتے ہیں، یہ میری اور آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر میری اور آپ کی گردن پہ کسی کا حق موجود ہے تو میری اور آپ کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ امام نے لوٹا دیا تھا، امام نے واپس بھیج دیا تھا کہ یہ قابل قبول نہیں کیونکہ اس میں کسی کا حق تھا۔ حقوق اللہ اپنی جگہ، لیکن حقوق العباد کی بہت زیادہ شریعت نے، اسلام نے اہمیت دی ہے۔ میں اور آپ، کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو آل محمد کا حق ہے ہم نے اس کو بھی دینا چھوڑ دیا، اس کو بھی غضب کرنا شروع کر دیا۔ یعنی ہمارا جو ایک خمس دیا جاتا تھا، اب بہت تیزی سے اگر آپ دیکھیں تو وہ وقت آ گیا لوگوں نے خمس دینا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ اب اس میں پڑھ چکے ہیں کہ آیا یہ واقعی خمس دیا جاتا ہے، یعنی آپ کے فروع دین میں شامل ہے، آپ پر واجب رکھا گیا ہے، جیسے نماز ہے ویسے ہی خمس رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہم حق کھاتے جا رہے ہیں، ہم صرف جمع کرنے میں، نوچنے میں جس معاشرے میں رہ رہی ہوں، میں نے نا لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے حق چھین رہے ہیں، ایک دوسرے کی چیزوں کو چھین رہے ہیں، جتنا چھین سکتے ہیں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے پہ۔ جو آپ کا حق ہے آپ نے اتنا لینا ہے، آپ نے کسی کے حق کو چھیننا نہیں۔ یہ چیز ہمیں اماموں نے بتائی ہے۔ امام محمد باقر نے کس طرح اپنی اس کمسنی کی حالت میں بتایا کہ بابا کی آغوش میں موجود ہے، وہی چیز اٹھائی جو پاک تھی، وہی چیز اٹھائی، ہاں اور جس کے اندر کسی کا حق موجود تھا، جو غضب کیا ہوا تھا، امام نے واپس بھیج دیا۔ امام نے کہا قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی بہترین مثال دیکھنا چاہیں تو شب عاشور امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو فلٹر کیا تھا، چھانا تھا۔ یعنی جو امام کربلا میں لوگ لے کر آئے تھے 72، وہ بالکل خالص لوگ تھے، کہہ لیں پیوریفائی، پاک و پاکیزہ۔ امام نے کیا اپنے خطبے میں کہا تھا؟ امام نے کہا تھا اگر تمہاری گردن پہ کسی کا حق موجود ہے وہ واپس پلٹ جائے، وہ میرے کارواں میں، میرے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ امام نے بتا ہاں دیا تھا۔ اور جب ہم ایک وقت کے ہاں حسین کے منتظر ہیں، وہی قانون، یہی وقت کا حسین کا بھی وہی قانون ہے کہ اگر ہماری بے شک گردنوں پہ کسی کا حق موجود ہے، ہم وقت کے امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ بے اچھا، شک بے ہمارے شک یہاں اگر آپ دیکھیں، میں محمد باقر کی طفیل میں بات کرنا چاہوں گی، ہمارے یہاں اس چیز کو پہچاننا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم چھیننا جھپٹی اس میں اتنا زیادہ لگ چکے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، کس کے در۔ یہ جو ولادتیں آتی ہیں، یہ صرف یہ نہیں آتی کہ ہم امام کے لیے ایک نظر کرتے ہیں، کسی بھی جشن میں چلے جائیں، نعرے لگا لیں، واہ واہ کر لیں۔ نہیں، یہ جو ولادتیں آ رہی ہیں یاد دلا رہی کہ اس امام نے تم سے کیا کہا تھا، یہ امام تم سے کیا چاہتا ہے، اس کا کتنا ہاں علم تھا، اس کا کتنے اقوال تھے، اس کی کتنی احادیث تھی۔ یعنی میں اور آپ اگر امام محمد باقر کی آج ولادت ہے تو امام کے لیے ایک ہدیہ یہ کریں کہ آج امام کی 5 احادیث اٹھا لیں اور اس کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ امام محمد باقر مجھ سے یہ چاہتے ہیں، یعنی مجھے باقر العلوم میں مجھ سے چاہ کہہ رہا ہے، اس کا علم اتنا ہے ایک بہتے ہوئے سمندر تک اس کے چاہنے والے کے پاس کتنا موجود ہے۔ امام سوال کریں گے میں نے کتنی محنت کری، علم تم تک پہنچایا، میں نے کتنا کام کیا، اور آج کے دور میں ہمیں ضرورت بھی ہے۔ اگر میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں علم کی بہت کمی ہے، یہاں علم کو پھیلانا، اگر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو میرے اور آپ کے لیے یہ ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ میں نے اور آپ نے علم کو پھیلانا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک ذاکر ہی کا کام ہے، ایک پڑھنے والے کا ہی کام ہو، ایک ممبر پہ آنے والے کا نہیں، ایک عام مومن کا بھی یہ کام ہے۔ اس نے اہل بیت کے ذکر کو کہا جاتا ہے، جہاں ذکر اہل بیت ہے، اس وقت میں اور آپ مل کے ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، تو میں اور آپ اس وقت ایسے سمجھے کسی جنت کے ٹکڑے میں موجود ہیں، کیونکہ امام ہاں معصوم سے روایت ملتی ہے نا کہ کسی نے کہا تھا مولا دنیا میں کہاں ہم جنت کو تلاش کریں، تو امام نے پلٹ کے کہا تھا جہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہو، جہاں آل محمد کی بات ہو رہی ہو، وہ جنت بن جاتی ہے۔ یعنی ذکر کرنا، امام کی بار بار روایات کو ریپیٹ کرنا، امام کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔
اور جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا شاید آج کے دن مجھے چنا گیا، ضروری نہیں ہے کہ میں ایک ذاکر ہوں میں کروں، ایک عام انسان بھی کام بہت اچھے انداز میں کر سکتا ہے۔ اور میں اور آپ اگر امام محمد باقر کی ہی ذات کی جانب دیکھیں تو امام محمد باقر صرف باقر العلوم تک نہیں فائز ہیں، امام نے بہت ایسے کام کیے کہ اگر آپ دیکھیں امام کی امامت کا جو ٹائم ڈیوریشن تھا وہ 18 سے 19 سال تھا۔ دو امام ایسے گزرے کہ امام محمد باقر ہوئے، ایک دوسرے امام جعفر صادق، جن کی امامت کا ٹائم ڈیوریشن تھوڑا سا زیادہ تھا۔ یعنی اگر آپ اماموں کی بات کریں اتنا ٹائم ڈیوریشن نہیں ملا، لیکن جو امام کی امامت کا ٹائم ڈیوریشن تھا وہ زیادہ تھا۔ امام نے علم کو پھیلایا، لوگوں کو اس قابل کیا امام نے کہ وہ دوسری جگہ جائیں اور لوگوں کو کس جانب لے کر آئیں، خدا کی جانب لے کر آئیں، ولایت کی جانب لے کر آئیں۔ تو جب یہ چیز دیکھی اس وقت کے خلیفہ نے، اس نے کیا کیا، امام سے اس کو کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن کیا تھا، امام سے دشمنی نہیں تھی، لیکن جو امام کا جو گفتگو تھی، جو علم تھا، لوگوں تک آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، لوگ امام کے قریب ہوتے چلے جا رہے تھے، اپنے ایمان کو بڑھاتے چلے جا رہے تھے، اس سے دشمنی تھی۔ یہ جو دشمنی تھی نا، کہا جاتا ہے نا اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کیا کرو، یہ صرف یہ نہیں کہ اسی زمانے میں کہا گیا ہے کہ تمہارا وقت کا امام غیبت میں تم دعا، نہیں، ہر زمانے کے امام کے لیے کہا گیا۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ امام کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، ہمیں امام کی دعا کی ضرورت ہے، نہیں۔ ایک اگر میں اس کو اس طرح واضح کرنا چاہوں، ایک رشتہ بنتا بھی اسی طرح ہے، صرف ہر وقت لیا نہیں جاتا، کبھی دیا بھی جاتا ہے۔ سبحان ہم سبحان صرف اللہ، لینے والے نہ بنے، امام کو دینے والے بھی بنے، اور ہمارے بے پاس کچھ شک، ایسا نہیں کہ امام کو دیں، امام تو تمام دنیا کے خزانے رکھتے ہیں، دنیا اور آخرت کے خزانے وہ ان کے پاس ہے، لیکن امام کو ہم کیا دے سکتے ہیں، ہمیں خود روز امام محمد باقر کی ولادت ہے، آج کا دن بڑا سعادت مند ہے، اگر کسی کا کوئی عام روٹین میں کسی کا برتھ ڈے ہو تو ہم کوئی نہ کوئی ہدیہ پیش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں نا۔ ہم یہ سوچیں نا جی، کہ اس امام کو آج کے دن ہم کیا تحفہ دیں گے، اس سے کیا ہوگا، ہمارا رشتہ اپنے امام کے ساتھ ایک خوبصورت ہوتا چلا جائے گا نا۔ اور یہ وہ کریم ہستیاں ہیں کہ جن کو کچھ دیا جائے نہ سبحان جانے کتنا لوٹا دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے تم زیارت کے لیے صرف 1 درہم لگاؤ، نہ جانے کتنا کر کے آپ کو پہنچائیں گے۔ اگر آپ امام محمد باقر کی ایک مظلومیت کے باب کو دیکھیں، جنت البقیع ایک مظلومیت کا باب ہے کہ امام محمد، ہم کربلا جاتے ہیں، امام حسین کا روضہ موجود ہے، ہم کاظمین جاتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کا، امام محمد تقی کا، اگر آپ سامرہ گئے، اگر آپ نجف گئے، لیکن 4 امام ایسے گزرے جن کے روضے نہیں ہیں، جن کی قبروں کا کیا حال کر دیا گیا کہ دھوپ تک، کبھی تپتی ہوئی دھوپ میں، کبھی بارش میں۔ اگر ہمارا کوئی مرحوم اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، ہماری پہلی کوشش کیا ہوتی ہے، قبر جلدی بن جائے، قبر پہ شیڈو آ جائے، پتھر رکھ دیا جائے، اسے بنا دیا جائے، بارش سے نہ خراب ہو، دھوپ نہ پڑے، اس پہ پودے بھی لگا دیے جاتے ہیں، تھوڑا سایہ بھی ہو، حالانکہ وہ قبر میں اندر نہ جانے کتنا، لیکن ہماری کیا محبت ہوتی ہے، جو ہمارا چاہنے والا ہم سے جدا ہوتا ہے، یہ ہماری محبت ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر سوچیں ایک لمحے کے لیے، یہ تصور کرے کہ 4 اماموں کی قبر اور خود رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر کس طرح پڑی ہوئی ہے، اگر ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے دل پھٹ جائے گا۔ صرف اس بالکل صحیح بات، اس امام کے بابا کی قبر بھی جنت البقیع میں موجود ہے، مدینے میں امام کی شہادت ہوئی، امام محمد باقر کی قبر وہاں موجود ہے، لیکن یہ ایک المناک دردناک پہلو ہے میرے اور آپ کے لیے، ہمیں اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا، سمجھے ایک یہ کہ رسول کی بیٹی، صرف رسول کی بیٹی نہیں، جنت البقیع میں انبیاء بھی موجود ہیں، مولا عباس کی ماں ہاں، بھی ہے، رسول خدا کی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہاں موجود ہے، کتنی عظیم صلی اللہ ہستیاں علیہ اس جنت البقیع میں موجود ہیں۔ میں نے اور آپ نے اس پہ بھی اپنے آپ کو کرنا ہے، میں اور آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، میں نے اور آپ نے اس کو ابھارنا ہے کہ لوگوں کی توجہ اس جانب پائے کہ ابھی تک جنت البقیع کیوں تعمیر نہیں ہوا، کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ جس طرح ہم کربلا جاتے ہیں، جس طرح نجف جاتے ہیں، جس طرح ہم مشہد جاتے ہیں، اسی طرح ہم جنت البقیع جائیں، ہم پہ وہ زیارت وسلم، کھلیں، وہاں روضے تعمیر ہوں، ہم جا کر امام کے قریب خود کو کر سکیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی ہے، اس پہ بھی ہم نے کام کرنا ہے۔ تو امام محمد باقر کی اگر آپ کل زندگی کو دیکھیے، 18 سے 19 سال امام کی امامت رہی ہے، 34 سال اپنے بعد کربلا، 34 سال اپنے بابا کے ہمراہ ساتھ ساتھ رہے،
बेहतरीन अंदाज में इमाम ने तबलीग करी, इमाम का लक़ब आखिरुल उलूम हुआ। मुझे लगता है वक़्त शायद ख़त्म हो चुका है। तो हमारे पास 3 मिनट्स हैं। बस मैं एक छोटा-सा मैसेज आज के दिन के इस मुनासबत से देना बिस्मिल्लाह, चाहूँगी कि बिस्मिल्लाह। इमाम मोहम्मद बाक़िर का दिन है, तो आज के दिन कोशिश करें कि इमाम मोहम्मद बाक़िर से मंसूब करें। इमाम की जो ज़ियारत है, उसको आज के दिन शामिल करें। सिर्फ़ हम अरबिक ना पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, बहुत खूबसूरत तर्जुमा है इमाम के अलक़ाब और उसको उस अलक़ाब को खोला गया है कि ये क्यों बाक़िरुल उलूम करार पाए, क्योंकि ये अंबिया के इल्म को, उनके उलूम को शिकाफ़ता करने वाले हैं। उस तर्जुमे को पढ़ें और आज एक अहद करें इमाम मोहम्मद बाक़िर से, कम से कम मैं आपकी 2 बातों को मानूँगी, कम से कम। और जितनी कर सके, और सिर्फ़ मानना नहीं, उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इमाम कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी अगर किसी बगैर मोटिव के, बगैर किसी मकसद के है तो बेकार है। तो इमाम से कहें कि मौला मैंने अपनी ज़िंदगी बेकार नहीं करनी है। मैंने और आपने हर, क्योंकि बड़ा खूबसूरत महीने शुरू हो गए हैं इमाम की खुशियों के, तो मैंने जिस इमाम का दिन है उस दिन उसी इमाम से तवस्सुल करें, उसी इमाम से वसीला, उस इमाम को बनाएँ खुदा की बारगाह में, उसी इमाम का वास्ता दें और अपनी मुश्किलात को उसके आगे रखें। हर इमाम के अंदर ये क्वालिटी है कि वो आपकी मुश्किलात को आपसे जुदा करने वाला है। हर इमाम को खुदा ने ये समझे एक बेहतरीन इम्तियाज़ दिया है कि वो अपने चाहने वाले, मानने वाले का ये वसीला करार दिया है, वास्ता करार दिया है। तो आज के दिन जितना करीब हो सकते हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर से करीब हो, और बिलख़ुसूस एक दुआ माँगे कि मौला जो उलूम का दरीचा आपने खोला था उसमें मुझे भी दाख़िल कर लें, और उस इल्म को हासिल करके मैं वक़्त के हुसैन के लश्कर में कोई ऐसा काम कर सकूँ जो वक़्त के हुसैन के काम आ सकूँ। आज के दिन की जितनी भी मुबारकबाद और रहमत खुदा की जानिब से हैं, मेरी और आपकी यही दुआ है कि वक़्त के इमाम के तुफ़ैल मेरी और आपकी ज़िंदगी में वो रहमतें, वो बरकतें शामिल हाल रहें। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, आपके रिज़्क़, इल्म और सेहत में इज़ाफ़े का बाइस बने। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, बेहतरीन अंदाज़। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहिए, सलामत रहिए। मौला सलामत रखे परवरदिगार। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह परवरदिगार से यही दुआ है, इस मुबारक दिन के सदके से मौला जो भी परेशान है उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। आमीन सुमा आमीन। अभी छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हमारे साथ आप ज्वाइन करेंगी खानम हादिया अलवी साहिबा, सेम टॉपिक के साथ हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।